اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء و اشرف المرسلین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، پہلی وحی پر، پھر دوسری وحی پر اور اب تبلیغی مشکلات پر بات کر رہے ہیں۔ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات دوسری وحی کے طور سے جب نازل ہوئیں تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت سونپ دیا گیا۔ آپ کو آپ کا فریضہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب آپ کو اللہ کا حکم پہنچانا ہے۔ اب آپ کو خود کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ آپ کو ہر قسم کی گندگی سے خود کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اور آپ کو کسی انسان سے کوئی توقع نہیں رکھنی۔ جس پر آپ احسان کریں آپ فی سبیل اللہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھے پلٹ کر زیادہ دے گا۔ کسی بندے سے غرض نہ رکھیں، بے غرض اور بے لوث ہو کر آپ عطا کریں، بخشش کریں، اللہ کے لیے کریں، سخاوت کریں، احسان کریں، نیک اعمال کریں، کسی دنیاوی نمائش یا فائدے کے لیے نہ کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اور اس کے بعد رب کی خاطر صبر کریں۔ یہ کچھ اصول بتا دیے۔ آپ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، آپ کو ڈرانا ہے، آپ لوگوں کو ڈرانا ہے ان کی برے اعمال سے، انجام بد سے۔ آپ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، آپ کو طہارت اختیار کرنی ہے، آپ کو ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے دور رکھنا ہے خود کو۔ آپ کو بے لوث بے غرض کام کرنا ہے، احسان کر کے بندوں سے اس کے بدلے کی توقع نہیں رکھنی ہے۔ اور آخری کام، یہ سب کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور پھر شیطان نما انسان شیطان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رب کی خاطر صبر کرنا ہے۔ یعنی جو کام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، سخت مشکلات ہوں گی، مصائب آئیں گے، آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ آپ کو اب اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، رب کا حکم مانتے ہوئے، رب کا دیا ہوا فرض پورا کرتے ہوئے اب آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بعد پے در پے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کے پیچھے پیچھے دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی سلسلہ کلام کو یعنی جبریل بتا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے دہراتے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل اللہ کا پیغام دے کر چلے جائیں اور کہیں مجھے کچھ بھول نہ جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے بھی آپ کو منع فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت مت دیجیے، اسے یاد کرا دینا، اس کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو یہ قرآن پڑھوا دیں گے، یہ ہمارا کام ہے، اس کے بعد آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اسے آپ کو یاد رکھوانا ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ صرف 4 لوگوں تک محدود تھی، حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت زید اور حضرت علی۔ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے تھے، آپ انہیں بیٹھ کر اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز فرض کی گئی عبادات میں وہ نماز تھی، اور ابتدا میں نماز صرف 2 رکعت تھی۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ صبح میں اور شام میں 2 وقتوں میں اللہ کو یاد کریں، یعنی کسی بھی وقت اپنی سہولت سے صبح میں اور کسی بھی وقت اپنی سہولت سے شام میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی جاتی تھی۔ اب یہ فرض ہو گئی تھی تو
تو اس کو آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہوتے تھے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت جبریل نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا۔ عزیزان گرامی، یہ وضو جو ہے یہ پاکیزگی اختیار کرنے کا ذریعہ یہ کسی نے کبھی کسی کو نہیں سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور یہ ہمارے پاس بطور شرف کے، بطور عزت اور کرامت کے یہ ایک عبادت اور عمل بن گیا۔ اس کے بعد نماز کا سجدے کے ساتھ پڑھنا بھی پہلی بار ہوا۔ یعنی نماز کیا ہوتی تھی؟ پہلے جو نماز ہوتی تھی، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے ناف پر یا چھاتی پر کھڑا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہے، کوئی صرف سجدہ کر رہا ہے، کوئی صرف رکوع کر رہا ہے، کوئی صرف ہاتھ باندھے کھڑا ہے، یہ نماز ہے۔ کوئی صرف دعا مانگ رہا ہے، یہ نماز ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کرایا گیا، اور جبریل امین نے خود سکھایا، وضو کرنا بھی اور یہ نماز پڑھنا بھی جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ پہلی شخصیت جنہیں نماز پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ یعنی ہر وحی جو نازل ہوتی تھی، پہلی شخصیت سیدہ خدیجہ ہوتی تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحی سناتے تھے۔ پہلی خاتون وہ تھیں، یعنی پہلا انسان وہ تھیں، خاتون تو ہیں ہی، پہلا انسان وہ تھیں اس کائنات کی جنہوں نے اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یاد کرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو سناتے تھے اور یاد کرا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تبلیغ کی، رسالت کی جو حکمت سکھائی، اس کے مطابق آپ نے شروع میں اس کو اعلان نہیں کیا۔ تقریباً 3 سال تک، اور کچھ روایات میں 3.5 سال ہیں، کوئی وحی علل اعلان نہیں کہی گئی، حتیٰ کہ نماز بھی کھلم کھلا نہیں پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی پہاڑ میں، کبھی کے پیچھے، کبھی کسی گھاٹی میں، کبھی کوئی مورچے کی طرح کوئی جگہ بنا کے زمین کے اندر، کبھی چھپ کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی ایمان کی طرف آتا تھا، یہ 4 لوگ جنہیں آپ تبلیغ کرتے تھے، حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید، حضرت علی، یہ 4 اپنی اپنی جگہ بھی تبلیغ کر رہے تھے، اور جو بھی ایمان کی طرف آتا جا رہا تھا، جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلے 1-2 پروگرام پیچھے کچھ لسٹ بتائی، کچھ لوگوں کے نام بتائے، تو جو بھی اس طرف اسلام کی طرف آ رہا تھا، وہ ظاہر ہے پھر اس پر بھی نماز فرض ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک اکیلی عبادت فرض تھی، اور سب سے زیادہ زور توحید پر دیا گیا۔ لیکن شروع میں جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور خلوص تھا، ان کو آپ نے تبلیغ کی، مگر یہ تبلیغ خالصتاً خفیہ طریقے سے ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی کو تبلیغ کرتے تھے جو آپ کے اپنے ہوتے تھے۔ ایک راز تھا، ایک خفیہ طریقہ تھا، بس نماز بھی خفیہ طریقے سے، تبلیغ بھی خفیہ طریقے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا علی کو لے کر ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ کفار نے دیکھ لیا، اس پر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سوچنا پڑا کہ یوں اچانک کچھ لوگ کہیں چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس ایک جگہ بھی ہو جہاں وہ سب لوگ نماز پڑھ سکیں، جو بھی جب بھی فرصت سے ہو وہ وہاں جائے اور نماز ادا کر لے۔ تو اس کے لیے ایک مرتبہ بلکہ ایسا ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا، غور کرنے لگے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اسے نماز کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے گو میں اس عبادت کو خود تو نہیں کروں گا، لیکن ہاں آپ کرتے رہیے۔ تو انہوں نے حضرت علی کو بھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بخوشی یعنی دیکھا اور حمایت کا اعلان کر دیا کہ آپ کرتے رہیے۔ اسی طرح حضرت ارقم بن ارقم کا گھر بڑا تھا اور انہوں نے اپنے گھر کا ایک بڑا کمرہ اس بات کے لیے مسلمانوں کے لیے کھول دیا، جو جب بھی فارغ ہوتا وہ وہاں جاتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا اور نکل آتا۔ یعنی یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو کسی کا گھر کا ایک کمرہ تھا۔ اب پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں چھپ کے ادھر ادھر پڑھنے سے لوگ گریز کرنے لگے، کیونکہ کفار نے جب دیکھا بات پھیل گئی تو ان کو بس یہی ہوا کہ ایک طریقے سے یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز، مسلمانوں کی خفیہ نماز کا مرکز حضرت ارقم بن ارقم کا گھر رہا۔ پہلے 3 سال تک تو یہ خفیہ دعوت اور تبلیغ چلتی رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ 3 سال کا خفیہ دعوت کا تبلیغ کا دور ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کا ارقم بن ارقم کا گھر مرکز بن گیا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہتے۔ جو لوگ بھی آتے، جتنی بھی وحی نازل ہو چکی ہوتی، جتنے بھی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینے ہوتے، وہ وہاں بیٹھ کر دیتے، وہیں پر نماز ہوتی، اور پھر آپ شام رات گئے اپنے گھر لوٹتے تھے۔ ابتدائی 4 مسلمانوں کی محنت سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے 129 لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ پہلے 3 سال ہیں۔ ہر چیز سے زیادہ اسلام میں جو اسلام کی طرف مائل کرنے کی چیز بنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ اخلاق اور بہترین اوصاف تھے۔ ان کی تعلیم اور محبت نے ان جانثاروں کو بھی وہی طریقہ تبلیغ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ معاشرے کے وہ افراد جو پسے ہوئے تھے، دباؤ میں تھے یا بہت تنگ تھے، وہ فوراً ہی ان تعلیمات کی طرف آ گئے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ 3 سال بھی گزر چکے تھے کہ گھر والوں کو، خاندان والوں کو اور قبیلے والوں کو علل اعلان دعوت دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ 3 سال یا 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، ان چاروں نے مل کر تبلیغ کی اور 129 لوگ مشرف اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سورہ شعراء کی آیت 214، 215 اور 216 میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے مومن لوگوں کے لیے حسن سلوک جاری رکھیے۔ جو لوگ آپ کے کہنے پر عمل نہ کریں تو اس عمل میں آپ ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیجئے۔ اے پیغمبر، اپنی تبلیغ کو کھلم کھلا اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے روگردانی کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کھانے پر دعوت دی اور کھانا کھلانے کے بعد توحید کی طرف دعوت دی۔ اس پر کچھ لوگ تو خاموش ہو گئے، کچھ لوگ چلے گئے خاموشی سے۔ آپ کے چچا ابو لہب بڑبڑائے اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور نکل گئے۔ یوں یہ دعوت کسی کام نہ آئی اور لوگ خاموشی سے دعوت کو رد کر کے چلے گئے۔ اسی قسم کا دوسرا موقع آپ نے ڈھونڈا، پھر آپ نے دوبارہ کھانا بنوایا، دوبارہ دعوت دی، پھر توحید کی آپ نے پھر ایک کوشش کی، اور یوں آپ نے سب کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانے کے بعد فرمایا، اہل عرب، آج تک کوئی شخص مجھ سے بہتر پیغام نہیں لایا ہے۔ میرے پاس یہ پیغام دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا پیغام ہے۔ اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس طرف بلاؤں۔ آپ میں سے کون میرا یہ پیغام قبول کرے گا؟ یہ سن کر تمام حاضرین نے منہ پھیر لیا، اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مجلس میں حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی تک نابالغ تھے،
مگر ہمت اور جانثاری کا یہ عالم تھا کہ بھری مجلس میں لبیک کہتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، اگر کوئی آپ سے لڑے گا تو میں اس سے لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے بعض لوگ مسکرائے، بعض حقارت سے ہنسے، کسی نے ابو طالب کی طرف دیکھا، کسی نے حضرت علی کے چہرے پر نظریں جمائیں اور تمسخر اڑاتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ چند ایک جاتے جاتے کہہ گئے، یہ لو، یہ ہے تمہارا مددگار، اس سے مدد لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو گلے لگایا، انہیں پیار کیا اور فرمایا کہ علی، آپ اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، بالکل ویسے جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون تھے، آپ ویسے ہی میرے مددگار ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان دعوت تبلیغ شروع کر دی۔ ایک روز آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز بلند پکارا۔ ایام جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا، مشکل میں ہوتا، یا جنگ یا فساد یا کوئی بھی تکلیف کا زمانہ ہوتا تو اونچی آواز سے اونچے پہاڑ پر چڑھ کے نعرہ لگایا جاتا یا دونوں ہاتھوں سے یوں بلایا جاتا جیسے پریشان حال بلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز بلند پکارا، اے قریش، اے قریش، قریش کے لوگوں سنو۔ تو قریش کے لوگوں نے سنا اور اکٹھے ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات شروع کی، فرمایا، قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا بیٹھا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ اس سے پہلے آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہترین انسان، ایک سچا امانت دار انسان۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں کچھ کہوں تو تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا، کیوں نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی، ہم کیوں سوچیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا بیٹھا ہے تو میری بات کو سچ سمجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم آپ کی بات کو صحیح مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ پھر آپ نے یوں کہا، دوستو، تم پر عذاب نازل ہونے سے پہلے میں تمہیں محفوظ کر دینا چاہتا ہوں۔ اے بنو عبد المطلب، اے خاندان عبد مناف، اے ابنائے زہرا، اے اولاد تیم، اے قبیلہ مخزوم، اے فرزندان اسد، سب حضرات غور سے سنو۔ یعنی یہ سارے مختلف قبیلے ہیں جو قریش ہی کے ہیں، اور یہ کعبہ سے اٹھ کر آپ کی بات سننے صفا تک آئے ہیں۔ اب آج تو بیت اللہ سے بالکل سامنے لگتا ہے نا صفا، پہلے یہ فاصلے پر ہے، اور وہاں سے آپ بہت اونچی آواز سے بلا رہے ہیں، اور یہ لوگ چلتے ہوئے بیت اللہ سے نکل کر صفا کی پہاڑی تک آ گئے ہیں اور آپ کی بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے انہیں اکٹھا کیا، بلایا، اور آپ نے بات اپنی کی۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو عذاب آخرت سے ڈرانے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، اگر آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کی تو میری رشتہ داری دنیا اور آخرت کسی میں بھی کام نہیں آئے گی۔ ابو لہب جو اپنے بڑوں کے دین پر بہت مضبوطی سے قائم تھا، وہ غضبناک ہو گیا اور غصے میں اس نے نہایت گستاخانہ الفاظ بولے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہنے لگا، تم ہمیشہ برباد رہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اتنی زور زور سے ہاتھ ہلا ہلا کے اسی لیے بلایا ہے، نعوذ باللہ، تم نے ہمیں اس کام کے لیے آوازیں لگائی ہیں۔ اس کی زبان سے یہ کلمات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران رہ گئے کہ یا اللہ، میرا یہ چچا، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔
یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ ذرا سے وقفے کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب خود ہی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کا مال، اس کی کوششیں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گی۔ عنقریب ایسی آگ سے اسے دوچار ہونا ہے جس کے شعلے اسے بھسم کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے کل ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔